پیش خدمت ہے سورہ قریش کا عامل بننے کا طریقہ، ایک رات کا عمل۔ صرف ایک رات میں سورہ قریش جیسی بابرکت صورت کے عامل بننے کا طریقہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں تو اب مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورہ قریش کے بارے میں جتنے لوگوں نے وظائف آپ کو بتائے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں نے بتائے ہیں، جس میں تو خیر کسی لسٹ میں بھی نہیں آتا۔ بہت بڑے بڑے مجھ سے لوگ یہاں پر پیر، اہل دانش اور عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بتایا کہ سورہ قریش جو ہے اس کا عمل رزق کے لیے بہت زبردست ہے۔ وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا، میں نے بھی بتایا تھا آپ کو کہ کھانا کھانے کے بعد 3 بار سورہ قریش پڑھنے کی عادت ڈال لیں، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ کھانا آپ کے لیے کبھی بھی غیر صحت مند نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ آپ کے لیے بہتری کا باعث بنے گا۔ اسی طرح سے کئی دوستوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ سورہ قریش کھانے کے بعد 3 بار پڑھنے سے انسان کا وزن بھی کم ہوتا ہے۔ یہ تو اب پریکٹیکلی اس چیز کو پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ اب ویسے ایک بات ہے کہ کلام پاک شروع سے لے کے آخر تک جو اللہ کا کلام ہے، اس میں اثر ہے، اس میں شفا ہے، اس میں رہنمائی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس انسان کی اپنی کتنی قابلیت ہے، وہ اپنے ایمان کے کس لیول پر یا کس درجے پر ہے، وہ یقین کے کس حصے کے اوپر وہ ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ یہ معاملہ سارا جو ہے وہ یقین کا ہے۔ یقین سے ہی منزلیں حاصل ہوتی ہیں، گمان والے بھٹکتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اور جب یقین کامل ہوتا ہے تو پھر ایک آڑی ترچھی تحریر بھی اگر کوئی اللہ کا ولی جو ہے وہ لکھ کر دے دینا تو وہ تعویذ بہت زبردست کام کرتا ہے۔ آپ کو اسی طرح کا ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر وظیفے کی طرف آئیں گے۔ حضرت شیخ سعدی اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ شیخ سعدی کی حکایات آپ نے بہت سنی ہوں گی۔ شیخ سعدی ایک بار سفر پہ تھے، شام پڑ گئی، سردیوں کے دن تھے، ان کا گدھا بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو ایک گاؤں میں داخل ہوئے اور کئی لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ کچھ سر چھپانے کی جگہ رات بھر کے لیے دے دے، سردی ہے، ایک بے زبان جانور بھی ہے میرے ساتھ۔ تو کسی نے بھی ان کی ریکویسٹ پہ کان نہیں دھرا، مطلب جس نے بھی کہا اس نے کہا چل بھائی ہم تو خود بڑے تنگ ہیں۔ غربت کے دن ہوتے تھے۔ بہرحال ایک گھر کے سامنے وہ جا کے رکے، دروازہ بجایا، باہر صاحب نکلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی سر چھپانے کے لیے ایک رات کے لیے مجھے جگہ دے دو، سردی بہت ہے، میرے ساتھ یہ بے زبان جانور بھی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی میں آپ کو جگہ تو دے دوں گا، آپ رہ سکتے ہیں، لیکن میں پریشانی میں ہوں، میری جو خاتون خانہ ہیں وہ درد زا حمل کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور بچہ ہو نہیں رہا، تو دعا کرو کہ میرا بچہ ہو جائے تو تمہیں میں رہائش کی جگہ دے دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے جگہ دیں، میں اس کے لیے بہتر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے خیر ان کو اندر جگہ دی، بلایا، بٹھایا۔ تو شیخ صاحب نے ایک کاغذ نکال کے کاغذ قلم سے کاغذ پہ کچھ لکھا، لکھنے کے بعد تعویذ بنا کے اس شخص کو دیا کہ بھائی یہ تعویذ جو ہے یہ موصوفہ کے ناف پہ باندھو تو اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ انہوں نے ایسا کیا، جو وہ تعویذ جو ہے وہ ناف پہ باندھا، بچے کی ولادت ہو گئی۔ وہ شخص خوشی سے نہال، صبح گاؤں والے آئے، ان کو پتہ چلا کہ بھئی یہ کوئی اللہ کا بزرگ، کوئی ولی جو ہے آ کے ٹھہرا رات کو۔ تو وہ گدھے والا پیر جو ہے وہ اسی طرح سے پیر مشہور ہوتے ہیں۔ واقعہ سنانے میں مقصد یہی ہے کہ ذرا محتاط رہیے، یہاں بہت ساری ایسی کرامات جو ہیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو وہ خیر معاملہ یقین کا بھی ہے، تو وہ یقین ان لوگوں کا بن گیا کہ بس یہ تعویذ جو ہے وہ اپنا پیر صاحب کو تو ہم نہیں روک سکتے، تعویذ سنبھال کے رکھنا۔ خیر پیر صاحب نے صبح اپنا ناشتہ واشتہ کیا، سامان سمیٹا اور وہ شیخ صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب گاؤں والوں نے یہ دستور بنا لیا کہ بھائی جس کے بھی کسی گاؤں کے اندر کسی بھی کے بھی
ولادت کا مسئلہ ہوتا بچے کا، وہ وہی تعویذ منگا لیتے تھے، وہ تعویذ باندھتے تھے اور بچہ آسانی سے پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ ان کا فیتھ بن گیا، اس چیز کے اوپر ڈیولپ ہو گیا کہ جناب یہ تعویذ میں بڑی شفا ہے، بڑی کرامت، یہ کرامتی تعویذ ہے، جو کہ وہ پیر صاحب موڈ میں تھے جب انہوں نے یہ لکھ دیا تھا۔ اب تو وہ پیر بھی نہیں ملے گا، اور پتہ نہیں کون مسافر تھا، اللہ کا بندہ تھا کوئی نیک۔ اچھا، یہ ساری چیزیں دیکھنے سے کیا ہوا کہ وہ اسی علاقے میں ایک مولوی صاحب بھی رہتے تھے میرے جیسے۔ وہ مولوی صاحب نے یہ سوچا کہ یار یہ جو تعویذ اتنا کراماتی بن گیا ہے، میرا تو سارا کاروباری چوپٹ ہو گیا، جو بھی آتا ہے وہ تعویذ لیتا ہے اس دیہاتی سے اور اپنا کام کر لیتا ہے، میرے تو گیا دم دور سے بھی اور ہر چیز سے روزی روٹی کا مسئلہ ہوا پڑا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھنا چاہیے کہ اس تعویذ میں ایسی کیا، کون سی چیز، کون سی جو ہے اس نے لکھی تھی، کیا منتر، کیا اس نے لکھا تھا، کیا وہ مجھے پتہ لگ جائے تو میں خود یہ تعویذ بنا کے دینا شروع کر دوں گا۔ اب وہ صاحب نہ کسی بہانے سے انہوں نے وہ تعویذ حاصل کیا، کوئی اپنے گھر کا بہانہ کر کے، بچے کا یا جیسے بھی، وہ تعویذ وہ لے آئے۔ لے آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، بہانے سے لائے تھے، جھوٹ کے کھول کے دیکھنا تھا۔ جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر تحریر لکھی تھی، یا اللہ میرا اور میرے گدھے کے رہنے کا انتظام ہو گیا، تیرا لاکھ بار شکر ہے، اب آگے تو جانے اور تیرا کام۔ یہ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اب مولوی سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ جب اللہ کے پاس کسی کی ویسے ہی مقبولیت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے قرب میں ہوتا ہے یا اللہ اس پر راضی ہوتا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کر کے دے دے تو اللہ اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، اللہ اپنے پیاروں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ تو میں نے ایک اللہ کے نیک بندے کی آپ کو کہانی سنائی، ایسے بے شمار واقعات ہماری ہسٹری میں بھرے ہوئے ہیں، مختلف اللہ کے ولی ہیں، مختلف اولیاء کرام کے قصے ہیں، ان کی حکایات ہیں، ان کی روایات ہیں، ان کی کرامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ قرآن پاک کے اندر پڑھیں ترجمے کے ساتھ تو آپ کو مختلف انبیاء کرام کے ساتھ بہت سارے معجزات جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، جن کا ذکر خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ جن قوموں پہ عذاب آیا اور جس وجہ سے آیا وہ بھی ساتھ ساتھ قرآن میں بتائی گئی ہیں، تاکہ ہم محتاط رہیں، ان سے بچے رہیں۔ لیکن ہماری آنکھ جو ہے پتہ نہیں خواب غفلت سے کب جاگے گی۔ خیر حضور، مدعے کی بات کی طرف آتے ہیں۔ آپ بہت انتظار کر رہے ہوں گے سورہ قریش کا، اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں، ایک رات کا عمل ہے، یہ آپ شب جمعہ میں کر لیں زیادہ بہتر ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، نفلی روزہ رکھیں گے اس نیت کے ساتھ کہ جو میں عمل آج کرنے جا رہا ہوں یہ اس کے لیے میں نفلی روزہ جو ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ روزہ افطار کریں گے، مغرب کے بعد عشاء پڑھ لیں گے، عشاء پڑھنے کے بعد اب آپ کا کام یہ شروع ہوگا کہ آپ نے تنہائی میں اکیلے بیٹھنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، قبلہ رخ ہو کے، بہتر ہے مسجد میں کر لیں جہاں تنہائی ہو، اگر مسجد میں کوئی اجازت نہ دے، کوئی پنکھا ونکھا اتار کے لے جائیں گے تو پھر آپ گھر میں کر لیں۔ تو گھر میں جب آپ کریں تو بھی آپ سب کہہ دیں گھر والوں سے کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ نے 7 بار پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے بھائی، اور 770 بار آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے، اور پھر 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا، آپ اس کے عامل ہو گئے۔ آپ اس کے جو ثمرات آپ کو ملنے ہیں وہ صرف آپ کر کے اس کے بعد فیل کیجئے گا کہ کدھر گئیں آپ کی بندشیں، کدھر گئیں آپ کی رکاوٹیں، کدھر گئی آپ کی رزق کی تنگی، کدھر گئی آپ کے پریشانیاں، سب کچھ اللہ کے حکم سے اسی ایک رات کے عمل سے ہی آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہر عشاء کی نماز کے بعد 7 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ 70 بار سورہ قریش اپنی زندگی میں پڑھتے رہنا ہے، تو یہ عمل قائم رہے گا۔ اس سے بہتر کوئی وظیفہ میرے خیال میں آپ کو اب تک نہیں بتا سکا کہ بہت آسان، بہت پر اثر اور بہت زیادہ رزلٹ دینے والا۔ جن لوگوں کے مسائل کسی بھی وظیفے سے حل نہیں ہو رہے، یہ عمل کر لیں، شرطیہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ میں تو بس ایسا ہی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔